میرے والد صاحب ڈیڈ اونسٹ. امی فرماتی تھی کہ اب وہ کھانا نہیں ملے گا جب تک نماز نہیں پڑھیں گے. ہمیں سمجھ آئی تو یہی تھا کہ میرے والدین کی کمائی رزق حلال تھی. بہت ہی شریف النفس انسان تھے. ہم تو شرارتیں کر رہے تھے, کبھی وہ شرارتیں نہیں کرتے تھے. بیٹی ہو یا ماں ہو, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تم. ایک چھڑی بنا کر رکھی ہوئی تھی رات کی نماز پڑھنے کے لیے, عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. جب جاؤں گا چھڑی لے کر جاؤں گا, کتا مجھے کوئی تنگ نہ کرے. ہم جب کہتے تھے کہ امی یہ بھائی جو ہے کام نہیں کرتا, ہم کام کرتے ہیں, یہ بیٹا کہتی وہ تو پڑھ رہا ہے, فرسٹ بھی آتا ہے, آپ لوگ فرسٹ تو نہیں آتے. ہم کہتے تھے امی یہ کتابیں نہیں پڑھ رہا, بلکہ یہ تو جو اردو ڈائجسٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے. وہ پہلا لڑکا تھا جو ڈی وی ایم میں 69 میں فرسٹ ڈویژن ہولڈ رہا تھا. جو پولٹری کی ہے نا سروس, اس میں ترقی زیادہ ہے, اس لیے اس محکمے میں چلے گئے. انہوں نے پھر یہاں ایک ترلائی اسکیم ہے, ایک چھوٹا سا فارم کرا کر لیا تھا 36 نمبر. انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ وہ میری پہلی کھیپ جو تھی وہ میری 300 روپے مجھے تنخواہ ملتی تھی, اور مجھے پہلا منافع جو ایک مرغی خانے سے ہوا وہ 2700 روپے ہوا. اور ڈاکٹر صاحب خود اس کے سامان خریدنے کے لیے یہ پنڈی جو لیاقت باغ ہے وہاں سے وہ جایا کرتے تھے, گجرانوالا, اور کئی دفعہ بس بھی نہ ملی. وہ بہت میگا پروجیکٹس پہ کام کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 82 کے اندر فلاگ جو ہم باہر سے منگواتے تھے وہ 2000, 4000, 5000 منگواتے تھے. فرسٹ ٹائم انہوں نے 20,000 کا فلاگ منگوایا نیدرلینڈ سے. 10-20 کروڑ روپے کا پولٹری میں لاس ہوا ہے نا, تو 2 گلاس سائڈ پہ ان کے کمرے کے نا سائڈ پہ جگ گلاس پڑا ہوتا تھا, اٹھ کے جا کے وہ پانی پیتے تھے 2 گلاس, آدھے 2 گلاس پی کے آگے کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے, بس گردن کو ایسے کیا تو 20 کروڑ کا نقصان ہو گیا. اب آگے چلیں. یہ جو ہمارے یہاں کمرشل پولٹری ہے جو سب آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے کون تھا, یہ کیسے اتنی عام ہوئی ہر بندے کی اس کی پہنچ ہے؟ اس کے پیچھے ڈاکٹر صادق صاحب ہیں. کہ ہمارا ایک ویٹنیرین بھائی گورنمنٹ سے کہتا ہے کہ مجھے ہیلی کاپٹر کا لائسنس دے دیں. وہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی پولٹری میں بزنس کر رہا ہے وہ مزید ساری ترقی کرے. اگر کوئی جھگڑا کسی کا ہو جاتا تھا یا تنازع, تو اس میں ڈاکٹر صاحب کو سالس کے طور پہ وہ ایکسیپٹ کرتے تھے, اور ڈاکٹر صاحب بڑی دانش مندی سے, بڑی حکمت سے ان کے فیصلے کروائے کرتے تھے. ابو کے ایسے بھی دوست ہیں کہ ابو کی وجہ سے بنے, اور ہمارے سے بھی ابھی زیادہ ویل آف ہیں, لیکن ہی نیور تھاٹ سیکنڈ اباؤٹ دیٹ. ہماری 11 ملین زکوٰۃ بنی, 1 کروڑ 10 لاکھ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری زکوٰۃ 1 کروڑ روپیہ بنے. 1 کروڑ روپیہ وہ نہیں ہے, اس سے بھی اوپر بن گئی. لیکن بعض کا ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے, زکوٰۃ نہیں بنتی تھی, لیکن ہم پھر بھی دے دیتے تھے, ڈبل دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ اگلے سال وہ ہمارا جو تھا وہ جو ڈیفیسٹ وہ بھی پورا ہو جاتا تھا, اور جو پرافٹ ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ میں کے ساتھ یہ تجارت ہوتی ہے. ہم ابو بھی تجارت کر رہے تھے اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تجارت. ڈاکٹر صادق کے جانے سے انڈسٹری کا کتاب اور قلم کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ شاید منقطع ہو گیا ہے. ہم نے صرف یہی محسوس کیا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زبان کو, ہمارے دل کو سمجھتے تھے اور ہم ان کو سمجھتے تھے. کمی تو ہر روز ہی محسوس ہوتی ہے, صبح سے شام تک اور شام سے اگلی صبح تک.